اچھا، جب پچھلے سال جب سال شروع ہونے والا تھا تب میں نے بھی اپنی دوست کو کہا کہ میں نے اس سال نا تھوڑا سا چینج کرنا ہے، اپنے آپ کی لک چینج کرنی ہے۔ اچھا، بہرحال میری باتیں سن کے اس نے تو اپنے بال شال ڈائی کروا لیے اور سارا کچھ چینج لیا، اور میری جی زندگی جتنی وہیں کی وہیں رہی۔ میرا ہو گیا جی پتے کا آپریشن، تو میں 3-4 مہینے چل نہیں سکی، بیٹھ نہیں سکی، تو میرے 6-7 مہینے بعد ٹائم ملا کہ میں کٹنگ کرواؤں۔ جب بھی میں کٹنگ کروانے کا سوچتی تھی یا ٹائم بنتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسا کام آ جاتا تھا جو کہ بہت ضروری ہوتا تھا میری کٹنگ کے علاوہ بھی۔ یورپ کی زندگی اتنی ٹف اور اتنی سٹریسفل ہوتی ہے نا کہ ماں کو ہر جگہ پہ ہر وقت بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ کوئی ملازم نہیں ہوتے ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا، سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ٹوائلٹ بھی خود صاف کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کانفیڈنس کی بات ہے، اور اپنا گھر کا کام کرنا کون سا شرم کی بات ہے، فٹ فاٹ بھی بندہ رہتا ہے۔ اچھا جی، یہاں مجھے جانا تھا اپنی بیٹی کو لے کے ایک کلینک میں، جو کہ دانت چیک کروانے تھے، تو ہڑتال تھی ساری ٹرینوں کی۔ تو ہم ایک جگہ پہ آئے تو وہاں بھی نہیں، پھر دوسری جگہ سے گئے تو وہاں بھی ہڑتال تھی۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں، پھر دوسرے ایک سٹاپ تھا، وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ وہاں ٹرام آ رہی تھی، تو پھر ہم اس ٹرین میں بیٹھ گئے۔ صبح صبح اٹھ کے 2 گھنٹے جو تھے نا وہ گھر کو میں نے دیے، کھانا بنایا، روٹیاں بنائیں، اس کے علاوہ تھوڑا سا گھر صاف کیا، اسٹوو سیخر کیا، برتن واش کیے، اور ساری چیزیں میں ٹیبل پہ پلیٹیں رکھ کے سارا کچھ گئی، کیونکہ ہسبینڈ بھی سوئے ہوئے تھے، بچے بھی سوئے ہوئے تھے، بیٹی کو میں نے لے کے جانا تھا، اور 2 گھنٹے کا سفر تھا ٹرین پہ۔ تو اتنی تھکی ہوئی تھی کہ یہاں تک کہ میں نے چائے بھی نہیں پی تھی اور نہ ناشتہ کیا تھا، میں نے کہا چلو آ کے پی لیں گے۔ اچھا، یہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور موسم اتنا خوبصورت تھا کہ کیا بتاؤں، 2 گھنٹے کی سفر میں سے جو مجھے پھر ویڈیو میں اچھا لگا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، زیادہ لمبی نہیں کی، ورنہ تو بہت لمبی ہو جاتی، 2 گھنٹے کی ٹرین کی سفر کی ویڈیو بن جاتی۔ اچھا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا ہم نکل چکے تھے 8 بجے، تو 8 بجے جب نکلنے کے بعد تھے ہم 10 بجے پہنچے۔ تو میں ایک چیز سوچ رہی تھی راستے میں کہ کیا ہے یار، ہم نہ امی ہیں نہ یہاں بہنیں ہیں، سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سوچتے سوچتے آ گیا جی ہمارا سٹاپ، اب جب اترے ہیں تو اب آ گئے ہیں ہم کلینک کے اندر۔ کلینک چھوٹا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، انٹری کرنے کے بعد ہم ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے، شکر ہے ہمارا تھوڑا ہی ٹائم تھا تو ہمیں جلدی اندر بلا لیا۔ یہ وہ والا ایریا ہے جہاں چیک اپ ہونا تھا اور یہ سارا انہوں نے چیک کرنا تھا۔ جب تک ڈاکٹر نہیں آ رہا تھا میں باہر دیکھنا شروع ہوئی، باہر کا موسم بہت اچھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی سارا جو مارکیٹ تھی نا وہ بند تھی، سنسان تھی، تو میں ویڈیو بنانا شروع ہو گئی۔ یہ اوپر گھر تھے، فلیٹ تھے، تو وہ بہت اچھا لگ رہا تھا ویو، تو میں نے اس کا تھوڑا سا شوٹ کر لیا۔ اس کے بعد یہ چیک اپ شروع ہو گیا ڈاکٹر آنے کے بعد۔ یہ جو اینک لگائی ہوئی ہے نا، یہ چیک کرتے ہیں جب دانت، تو وہ لیزر مارتے ہیں یا وہ مشین سے چیک کرتے ہیں، تو وہ اینک لگاتے ہیں کہ آنکھوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اینک سے سیف رہے۔ اچھا، یہاں ہم فری ہونے کے بعد واپس گھر کی طرف نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ شکر ہے کہ ڈاکٹر نے جو تھا جتنا ٹائم لینا تھا اتنا لے لیا۔ اس کے بعد جو تھی مارکیٹ تو کھل چکی تھی، تو وہاں لگی ہوئی تھی 50% اور 70% سیل۔ تو میں نے اپنے ایک کام کے لیے 2-3 شرٹیں لینی تھی کالے کلر کی، کیونکہ یہ آج کل یورپ میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، کبھی اتنی گرمی نہیں پڑی۔ جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، جانور مر چکے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اتنا کچھ یہاں ہو رہا ہے نا کہ کیا بتائیں۔ لوگ جا رہے ہیں چھٹیوں پہ، کچھ بھی آپ کے پسند کا نہیں مل رہا، جو بھی مل رہا ہے بس وہ لینے ہی ہے۔ 3-4 دکانیں پھرنے کے بعد میرے تو پیر بھی جواب دے چکے تھے اور سر درد کہہ رہا تھا کہ بس پوچھو ہی نہ۔ میں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، پھر لاسٹ جو تھا میں نے کہا بچوں کی شاپنگ کرنی ہے، اپنی تو مل نہیں رہی، بچوں کے لیے۔ پھر یہاں سے میں نے لی بچوں اپنوں کے لیے پینٹیں لی، کچھ شرٹ لی، کوئی ہوڈیاں لی تھی بچوں کے لیے۔ تو لائن بہت لمبی تھی، میرے سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، میں نے اپنی پرنسس کو کہا تم بھی لائن سے لگ جاؤ۔ تو بعد میں نے کہا چلو یہ اتنی لمبی لائن ہے، میں سائڈ پہ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کب فارغ ہوئیں اور نکلیں۔ پھر یہاں میں نے کہا تھوڑا جا فوٹو شوٹ ہی کر لیں، اپنے آپ کو مصروف اور تھوڑا سا کر لیں، لیکن کیا کریں جی، جب پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں۔ پھر یہ تھا کہ وہاں جو تھا نا، میں نے کہا چلو خود ہی اسکین کر کے نکال لیتے ہیں، یہ دوسری والے حصے پہ آ گئے تھے ہم۔ تو جب وہ اسکین کرنے لگے تو وہ مشین اتنی سلو تھی نا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے، آج تو قسمت ہی ٹھنڈی ہے کہ گھر سے نہ کھا کے آؤ تو باہر سے بھی جو ہے نا ویٹنگ روم میں ہی جانا پڑتا ہے۔
پھر یہ خود سے اسکین کر کے ہم نے ساری چیزوں کو شاپر میں ڈالا، پے کیا۔ اس کے بعد ہم باہر نکل کے دوسری طرف چلے گئے، جو تھا کہ ہمارا دوسری طرف ٹائم۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سارا دن گزرنے کے بعد آپ جب تھوڑا سا سکون بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو نہیں ہوتا۔ یہ سلون پہ چلے گئے تھے، سلون پہ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس کی ریزن تھی کہ ہم نے کہا پہلے کھا لیتے ہیں پھر سلون پہ کٹنگ کروا لیتے ہیں۔ تو میری بیٹی کہنے لگی ماما آگے آپ نے 6-7 مہینے لگائے ہیں، کھانا کھا کے آپ نے کہنا مجھے چائے کو طلب ہو رہی ہے، گھر چلتے ہیں۔ اچھا یہاں میں کھول کے اپنے بال خود ہی دیکھ رہی تھی کہ کتنے کٹواؤں، تو میں نے کہا اس دفعہ تو لک چینج کروا ہی لیتی ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ لڑکی تھی نا، اس نے کٹنگ میری ایسے کی جیسے پانی کو شاور کیا بالوں میں اور کٹنگ ہو گئی، اور میں اتنی حیران اور پریشان ہو گئی کہ آپ نے اتنی جلدی کٹنگ کر دی۔ میں نے کہا میں تو آپ کی فین ہو گئی ہوں، آپ نے اتنی اچھی کٹنگ کی ہے اور جس طرح میں چاہ رہی تھی اسی طرح کی ہوئی ہے۔ آپ نے اتنی جلدی 5 منٹ سے پہلے بھی میری کٹنگ کر دی۔ تو اس نے، میں نے کہا کب سے آپ نے شروع کیا؟ تو وہ کہہ رہی میں 14 سال کی تھی جب سے یہ میں کام کر رہی ہوں۔ اب تو میں ریکارڈ بھی بنا چکی ہوں کہ آدھے گھنٹے میں میں نے 500 لوگوں کی کٹنگ کی ہے۔ میں نے کہا واو آپ نے تو بڑا کمال کر دی ہے۔ بہرحال اس کا سٹائل بہت اچھا تھا اور لڑکی بھی بہت اچھی تھی، اتنی اچھے سے وہ کٹنگ کر رہی تھی۔ اور میرے بال جیسے کہ میرے بہت ڈائی کرنے کے بعد خراب ہو چکے تھے، اس کو میں نے پہلے ریپیئر کیا تھا گھر پہ، اس کی ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پہ ہے۔ پھر میں نے تھوڑی سی کٹنگ کروا لیا، آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کتنی کروائی، کیونکہ میں لاسٹ میں بہت تھک گئی تھی۔ تو یہاں میں واپسی پہ گھر